حامدا ومصلیا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی درود پڑھا جاتا ہے، کیا اس کی آواز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ جیسا کہ ایک روایت سے بھی ایسا ثابت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا عمدہ سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجتے رہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ دنیا میں جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صلاۃ و سلام کے متعلق جو کتاب بنام جلاء الافہام لکھی ہے، اس میں ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اس سند کے ساتھ درج کی ہے۔ قال الطبرانی حدثنا یحیی بن ایوب العلافی حدثنا سعید بن ابی مریم عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکۃ لیس من عبد یصلی الا بلغنی صوتہ حیث کان قلنا وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ ایسا دن ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی مجھ پر درود نہیں پڑھتا مگر مجھ تک اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو زمین کھا نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ امام عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان اسنادہ لا یصح القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، صفحہ نمبر 159۔ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند کے صحیح نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سعید بن ابی مریم اور خالد بن یزید کے درمیان انقطاع ہے، یعنی سعید بن ابی مریم نے یہ حدیث خالد سے نہیں سنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد بن یزید 139 ہجری میں فوت ہوئے۔ تہذیب التہذیب 2:178، جبکہ سعید بن ابی مریم کی ولادت 144 ہجری میں ہوئی۔ تہذیب التہذیب 9:296۔ ولادت کب ہوئی؟ 144 ہجری میں۔ تہذیب التہذیب 2:296۔ گویا کہ سعید خالد کی وفات کے 5 سال بعد پیدا ہوئے، تو پھر یہ روایت صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، دوسری علت یہ ہے کہ سعید بن ابی ہلال اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی انقطاع ہے۔ سعید بن ابی ہلال مصر میں
70 ہجری میں پیدا ہوئے، تہذیب التہذیب 2/342، جبکہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آخر میں فوت ہو چکے تھے۔ تہذیب التہذیب صفحہ نمبر 52۔ لہٰذا سن 70 ہجری میں پیدا ہونے والے آدمی کی ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا فانی سے جا چکے تھے۔ امام صلاح الدین العلائی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سعید بن ابی ہلال کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرسل ہے۔ جامع تحصیل 2224۔ اور جابر رضی اللہ عنہ مدینہ میں 70 ہجری کے بعد فوت ہوئے۔ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 52۔ تو جب سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت مرسل ہے تو جابر رضی اللہ عنہ سے پہلے فوت ہو جانے والے صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے۔ علاوہ ازیں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع میں طبرانی کبیر کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، اخرجہ الطبرانی فی الکبیر بلفظ اکثر الصلاۃ یوم الجمعۃ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکۃ لیس من عبد یصلی علی الا بلغتنی صلاتہ حیث کان۔ یعنی جلال الافہام میں اس روایت کے اندر بلغتنی صوتہ اور القول البدیع میں بلغتنی صلاتہ کے الفاظ ہیں۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کی آواز پہنچتی ہے، اور دوسری کا مطلب ہے مجھے اس کا درود پہنچتا ہے، اور دوسری صورت میں مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچایا جاتا ہے۔ بہرکیف جلال الافہام والی روایت کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کی آواز پہنچانے کا ذکر ہے، اسنادی لحاظ سے قابل احتجاج نہیں۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔